بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دنوں حسن نصر اللہ حزب اللہ کے سربراہ کو اسرائیلی طیاروں نے بارود گرا کے اور میزائلوں سے حملہ کر کے ان کو حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر میں ان کو شہید کر دیا تھا، اور خبر گو کے بعد میں آئی تھی، لیکن اس کے بعد سے ایران کی طرف سے اور فلسطین کی جو صورتحال ہے وہ اور لبنان کی صورتحال ہے وہ کیا چل رہی ہے، اور ساتھ اسرائیل کی طرف سے جو دھمکیاں اس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ لیکن جو مین چیزیں ہیں میں نے وہ جو آپ کو بتانی ہیں، اس میں یہ ہے کہ حزب اللہ کے زیر زمین ہیڈ کوارٹر کا اسرائیلی جاسوسوں نے کیسے پتہ چلایا، ایک آپ کو میں نے یہ بتانا ہے، اور دوسرا یہ کہ حسن نصر اللہ کی جو لاش ہے، جو باڈی ہے وہ مل گئی ہے، اور ان کی جسم پہ جو کس طرح کے نشانات ہیں نہیں ہیں یہ آپ کو بتانا ہے میں نے، اور جو بڑی اہم تفصیلات اسرائیل نے ڈسکلوز کی ہے، جو انفارمیشن آپ کو یہ بتانی ہے اس پورے واقعے کے حوالے سے کہ وہ کیا انفارمیشن ہے، اور اسرائیل ابھی ایران کو کس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے آپ کو یہ میں بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ فوری طور پہ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کر لیں۔ جی، تو ایسا ہے کہ اسرائیلی حملوں کا تجزیہ کرتے ہوئے عرب ٹی وی کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے اس حوالے سے حزب اللہ کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ زیر زمین تھا، یہ بات کنفرم ہے، جس کا پتہ اسرائیلی جاسوسوں نے لگا لیا تھا۔ لبنانی ماہرین کا اندازہ ہے کہ حملے کا نشانہ بننے والی عمارت کے زیر زمین فلوروں کی تعداد 4 تھی۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ 14 فلور تھے، وہ انفارمیشن ٹھیک نہیں تھی۔ جو ابھی انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق 4 فلور تھے۔ ماہرین نے اسرائیلی فوج کا یہ دعویٰ رد کر دیا کہ انہوں نے جس مقام کو نشانہ بنایا وہ زمین میں 14 منزل نیچے تھے۔ یہ اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کو بہرحال انہوں نے رد کر دیا ان کا یہ دعویٰ۔ حملے کے وقت اسرائیلی فوج نے پورے علاقے کا مواصلاتی نظام پہلے مفلوج کر دیا تھا، پھر اس کے بعد 15 میٹر گہرا گڑھا پڑنے سے اندازہ ہوا حزب اللہ ہیڈ کوارٹر 2 یا 5 منزل زیر زمین تھا۔ حملے سے قبل انتہائی رازداری کے ساتھ منصوبہ بندی کی گئی۔ اسرائیلی فوج اور فضائیہ اور تعمیراتی ماہرین، آپ اندازہ لگائیں کہ تعمیراتی ماہرین جو ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا تھا تاکہ کسی قسم کی ناکامی نہ ہو۔ حسن نصر اللہ پر اسرائیلی حملوں کا تجزیہ کرتے ہوئے عرب ٹی وی کے تجزیہ کاروں کا مزید کہنا ہے کہ یہ حملہ MK-84 MK-84 نامی یہ میزائل سے کیا گیا تھا، اور یہ بنکر شکن میزائل 950 کلو گرام بارود سے بھرا ہوا تھا۔ یہ میزائل زیر زمین یعنی کہ 30 میٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تجزیہ کار جو ہیں لبنان کے، ان کا مزید کہنا ہے کہ MK-84 میزائل جدید F-15 لڑاکا طیاروں سے گرائے گئے تھے، اور اسرائیلی فوج نے MK-84 کے علاوہ 80 دیگر جو نوعیت کے میزائل جو تھے وہ بھی برسائے۔ مجموعی طور پر اس حملے میں 2000 کلو گرام بارود استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے بیروت حملے میں میزائل جدید F-15 لڑاکا طیاروں کی مدد سے برسائے۔ اسرائیل نے جاسوسوں کی مدد سے حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھیوں کا پتہ چلایا۔ حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر کثیر المنزلہ رہائشی عمارتوں کے برابر تھا بیروت میں۔ اسرائیل کو منصوبہ بندی کے لیے کئی ہفتے لگ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے جو جاسوس تھے انہوں نے کافی ٹائم لگایا اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اچھا، دوسرا میں نے آپ کو بتانا ہے کہ حسن نصر اللہ کا جسد خاکی مل گیا ہے، اور اس حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ حسن نصر اللہ کی جو شہادت ہے اس کے مطابق جو شہید کا جسد خاکی ملا ہے اس میں ان کے جسم پر بڑے زخم کا کوئی نشان نہیں ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ بظاہر ہی لگتا ہے کہ حسن نصر اللہ کی موت دھماکے کی شدت سے ہوئی ہے، زخم ان کو کوئی نہیں آیا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا جسد خاکی بیروت کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی فضائی طیاروں کے حملے کے بعد برآمد کر لیا گیا۔ حسن نصر اللہ کے جسم پر کوئی واضح نشان زخم نہیں ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی شہادت دھماکوں سے پیدا ہونے والے دباؤ کے باعث یا سر پر چوٹ لگنے سے ہوئی ہے۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے ایک بیان جاری کر کے حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کی تھی، اور ان کی شہادت کس طرح ہوئی اور جنازے کے وقت کے بارے میں ابھی تفصیلات فراہم نہیں کی جا رہی۔
یہ تفصیلات ابھی آ رہی ہیں، اور جو تفصیلات ہیں وہ ابھی جنازے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ اسرائیل کی طرف سے اسرائیل کے بریگیڈیئر جنرل امیچائی لیون نے حزب اللہ کے سربراہ کو شہید کیے جانے کے بعد کی اہم تفصیلات جو ہیں جناب وہ اس بندے نے دی ہیں، اور بتایا ہے کہ جنگی طیاروں نے بیروت میں ہدف پر 100 اقسام کے بارود برسائے ہیں، اور ہدف کو ایسے نشانہ بنایا گیا کہ ہر 2 سیکنڈ کے بعد بارود اسی نشانے پر گرا، یعنی کہ جو گرایا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ٹھوس خفیہ معلومات نے سب سے اہم کردار ادا کیا، اور دوسری اہم چیز یہ تھی کہ جب طیارے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہوں یا بارود کو ہدف پر پہنچایا جا رہا ہو تو اس وقت حسن نصر اللہ اور دیگر جو ہیں وہ بچ نہ سکیں۔ اس بندے کا کہنا ہے کہ 11 ماہ سے پائلٹ الرٹ تھے، اور پروازیں نہ صرف جاری تھیں بلکہ جنگ کے اختتام تک جاری رہیں گی، کیونکہ کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں نا، ان کا بھی بیروت میں اور لبنان پہ حملہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی جو ہے کمپلیٹ نہیں کیا، ابھی ہم نے اس پہ مزید کام کرنا ہے، یعنی کہ حملے کرنے۔ بریگیڈیئر جنرل امیچائی لیون نے مزید کہا ہے کہ ابھی حماس کو جڑ سے اکھاڑنا باقی ہے، اور کچھ دیگر ایشوز بھی توجہ کے طالب ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب یہ جو بات ہے نا، اس سے دیگر جو ایشوز ہیں وہ، اور ابھی حماس کو بھی اور حزب اللہ کی بیکنگ ہے آپ کو پتہ ہے ایران کی طرف سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کو بیروت پر بمباری سے جو 33 لبنانی شہید ہوئے تھے اور 195 زخمی ہوئے تھے، اور یہ حملے جناب آج بھی جاری رہے۔ ایک اور بات بتانی ہے جو ویری انفارمیٹو ہے آپ کے لیے، کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی موت کو تاریخی موڑ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حسن نصر اللہ کا قتل خطے میں طاقت کا توازن بدلنے کے لیے ضروری تھا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو آپ کو پتہ ہے کہ نیو یارک تھا، اور وہاں پہ پاکستان کی طرف سے شہباز شریف وزیراعظم پاکستان انہوں نے تقریر کی تھی، اور اس کے بعد اس بنیامین نیتن یاہو کی بھی تقریر تھی، لیکن پاکستانی جو ڈیلیگیشن تھا بشمول وزیر اعظم، جیسے بنیامین نیتن یاہو وزیر اعظم شہباز شریف کے بعد تقریر کرنے آیا تو ہم پاکستانی ڈیلیگیشن اور وزیر اعظم نے UN اسمبلی کا وہاں پہ سیشن کا بائیکاٹ کر کے تو وہ چلے گئے تھے۔ اچھا، یہ بنیامین نیتن یاہو جو ہیں جناب، یہ نیو یارک کا دورہ مکمل کرنے کے بعد واپس اسرائیل پہنچا ہے، جہاں اس نے حسن نصر اللہ پر حملے اور ان کی ہلاکت کے حوالے سے بیان دیا ہے۔ وہ میں بیان آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ رواں ہفتے اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ حزب اللہ پر موجود حملے کافی نہیں، کیونکہ نصر اللہ نہ صرف یعنی کہ حسن نصر اللہ نہ صرف ایران کے اشارے پر کام کرتے تھے بلکہ ایران اس کو آپریٹ بھی کرتا تھا اور وہ ایران کو بھی کرتے تھے۔ اس نے کہا ہے کہ حسن نصر اللہ کی موت کو تاریخی موڑ قرار اس لیے دیا ہے کہ حسن نصر اللہ ایران کی برائی کا محور اور مرکزی انجن تھے۔ اسرائیل نے ان گنت اسرائیلیوں اور بہت سے غیر ملکی شہریوں کی موت کے ذمہ دار جو حسن نصر اللہ ان سے بدلہ لیا ہے، بقول بنیامین نیتن یاہو۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے مزید کہا ہے کہ حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھی اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتے تھے، جو آپ کو مارنے کے لیے کھڑا ہو پہل کر کے اسے مار ڈالو۔ یہ جناب بنیامین نیتن یاہو فضول ترین آدمی ہے اور فضول ترین وزیر اعظم ہے اسرائیل کا، اور اس نے مزید کہا ہے کہ پورے مشرق وسطیٰ کی نے دیکھ لیا کہ اسرائیل کی طاقت کتنی ہے، یعنی کہ اپنی وہ بڑک ماری ہے اس نے کہ ہماری اسرائیل کی طاقت جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کو پتہ چل گئی ہے۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایران کو خبردار کر رہا ہے اسرائیل، اور یہاں پہ بھی جو ان کے وزیر اعظم ہے بنیامین نیتن یاہو، اس نے بھی ایران کو خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل پر حملہ اگر ایران نے کیا تو اس کے بعد جو ہماری طرف سے جواب آئے گا وہ فیصلہ کن ہم جواب دیں گے۔ یہ دھمکی لگا دی ہے بنیامین نیتن یاہو نے، وزیر اعظم نے، کہ ایران ہمارے پہ حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک میں آپ کو بتا دوں کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے اسرائیلی حملوں میں جو حزب اللہ حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی تھی، سربراہ حسن نصر اللہ کی، تو اس کے بعد سے ایران کی طرف سے صرف کنڈیم کیا گیا ہے کہ کوئی اٹیکنگ جو اسٹریٹجی ہے وہ ابھی تک شو نہیں کی گئی کہ ایران ابھی تک اسرائیل پہ کوئی حملہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ ایران نے بالکل اس پہ بات نہیں کی، اور ایران نے بلکہ 5 دن کا سوگ جو ہے اس کا اعلان کیا، لیکن ابھی تک آپ کو یاد ہوگا کہ بنیامین نیتن یاہو نے دھمکی دی، پہلے بھی دی ہے، ابھی بھی دے رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ قاسم سلیمانی، پھر اس کے بعد اسماعیل ہانیہ جو حماس کے ترجمان بھی تھے اور سیاسی امور کے،
تو آپ دیکھیں کہ ان کو بھی اسرائیل نے ایران کے اندر ہی ہٹ کر کے شہید کیا تھا، اور اس کے بعد سے ایران کی طرف سے سخت رسپانس آیا تھا، صرف لفاظی رسپانس کہ کسی وقت بھی ہم اسرائیل پہ حملہ کر سکتے ہیں، لیکن ایران نے بالکل کوئی حملہ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جیسے ہی حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی ہے، تو حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت کے بعد ایران کی طرف سے کوئی بڑا بیان نہیں آیا، بلکہ آیت اللہ خامنائی جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، وہ بھی کسی خفیہ مقام پہ جا کے شفٹ ہو گئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا یہ المیہ ہے کہ جو جاسوسی ہے وہ مسلمان خود بھی یعنی کہ استعمال ہوتے ہیں اپنے جو ٹارگٹ جو وہ اسرائیل کے تھے ان کا ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، یہ اندر کے لوگ ملے ہوتے ہیں جو پیسے کی خاطر اسرائیل کو انہوں نے معلومات دی ہوگی۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر امت مسلمہ کی بات ہو تو امت کا کوئی بھی فرد اس حوالے سے اس کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ اس ٹائم پہ جب یہودی لابی اور بشمول امریکہ جو ہے وہ امت مسلمہ پہ، فلسطین پہ، غزہ میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کر چکا ہے، تو ہمیں کم از کم غیرت ہونی چاہیے کہ امت مسلمہ کے جو مسلمان ہیں ان کو کم از کم اس طرح کی خفیہ معلومات کے لیے پیادہ نہیں بننا چاہیے، اور پیسے کی خاطر اور انفارمیشن شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو غدار ہے نا، یہ ہماری نسلوں میں، قوموں میں، ہمارے اس دین کے اندر بھی کئی غدار ہیں، تو یہ غداری ختم کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو غداری ختم ہوگی تو مسلمان ایک ہو سکیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مومن کا آئینہ ہے، اللہ کا فرمان بھی ہے، تو ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ القاسب و حبیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، لیکن امت فی الحال تفرقے میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھے ہونے کی توفیق دے، تاکہ ہم اس وقت جب امت مسلمہ کو شدید مسائل کا شکار ہے امت مسلمہ، اور آپ نے دیکھا کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کا امت مسلمہ کے پاس ابھی تک کوئی اس طرح کا جواب نہیں ہے۔ OIC بھی OIC بن کے رہ گئی ہے، اس کے اجلاس اگر ہو بھی جائے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، تو اس لیے مسلمان ابھی ڈیوائیڈڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے فوری طور پہ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔